خبریں آ رہی ہیں کہ شمال میں بھارت کی مدد سے وہاں پہ وہ ملیشیا بنا رہے ہیں جو کہ طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کی جائے گی. اب باہر سے بھارت ایک بہت بڑا اسپوائلر ہے, وہ افغانستان کا امن تباہ کرے گا, وہاں پہ ہو سکتا ہے ٹیررزم کرائے اور اس طرح کے حالات جن سے کہ پتری پھیل جائے افغانستان میں اور امن پروسیس جو ہے وہ بیکار ہو جائے, آگے بڑھے نا. پھر بھارت پیسہ بھی لگائے گا اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بھارت نے اگر وہاں پہ وہ کہتے ہیں ہم نے $2 ارب سے زیادہ کا خرچہ کیا ہے تو وہ افغان عوام کی محبت میں تو نہیں خرچ کیا انہوں نے تو خرچ کیا کہ وہاں پہ پاؤں ان کے جمے رہے افغانستان میں اور پاکستان کے خلاف وہ کاروائیاں کرتے رہے. صحیح. تو نتیجہ یہ کہ ابھی بہت کچھ ہے کرنے کو اور بہت کچھ ایسا ہے جو رکاوٹوں کی شکل میں نظر آتا ہے, لہذا اس سٹیج کے اوپر ہم یہ قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈائلاگ شروع ہو گیا لہذا کامیابی ہوگی اور امن آ جائے گا. یہ بہت قبل از وقت ہو. بالکل صحیح. جن صاحب ابھی آپ افغانستان کے اندر جو بھارت کی $2 ارب کی سرمایہ کاری ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اب بھارت کی اگر اپنے ملک کی بات کی جائے تو وہاں پہ ہمیں ٹوائلٹس کی جو ہے وہ کمی نظر آتی ہے, لیکن وہی ہندوستان جو ہے وہ افغانستان کے اندر ڈیموں, سڑکوں, تعلیمی اداروں اور جو اسپتالوں کی تعمیر ہے اس کے منصوبوں سے وابستہ رہا ہے. اب اگر انٹرا افغان ڈائلاگ کامیاب ہو جاتے ہیں, کامیابی سے آگے بڑھتے ہیں, تو بھارت کی طرف سے جو افغانستان کے اندر 400 سے زائد ترقیاتی کام جو ہیں وہ ہو رہے ہیں, آپ کی نظر میں ان کا مستقبل کیا ہوگا اور وہ بھارتی سرمایہ کاری کیا ڈوب جائے گی؟ لیکن صرف یہ کہ یہ سازشی لوگ ہیں, انہوں نے پاکستان کے خلاف سازش کرنی ہوتی ہے, اس کے لیے پیسہ لگایا, اب وہ پیسہ ڈوبتا نظر آ رہا ہے کہ اگر وہاں پہ طالبان کی حکومت یا طالبان حکومت کا حصہ بنتے ہیں تو طالبان نے سب کو گارنٹی دی ہے کہ یہاں پہ افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. جی. بھارت کو تو نہیں یہ کرنے دیں کہ پاکستان کے خلاف یہ سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں. نتیجہ یہ کہ بھارت کو اپنی وہ رقم ڈوبتی نظر آ رہی ہے, لہذا وہ سوچیں گے کہ بھی جہاں ہم نے $2-2.5 ارب لگائے تھے وہاں 400-500 ملین اور لگا دیتے ہیں اور ملیشیا بھی بنا لو, لوگوں کو خریدو تاکہ یہ معاہدہ بن نہ سکے, آگے چل نہ سکے. بالکل صحیح. تو یہ وہ بھارت کی جس کی وجہ سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ اور پھر یہ امریکہ کو سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. اگر امریکہ واقعی مخلص ہے اور چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن آئے تو پھر ان کو بھارت کو نکیل ڈالنی چاہیے, بھارت کو روکنا چاہیے کہ وہ ایسی حرکتیں بند کریں. بالکل صحیح. ابھی آپ نے ایک ملیشیا کی بات کی, لیکن اگر ہم افغان طالبان کے ترجمان کی بات کریں تو ان کا کچھ دن پہلے بھی ایک بیان آیا تھا کہ جو افغانستان کے اندر موجود داعش ہے وہ جو ہمارے طالبان قیدی رہا ہوئے ہیں ان کو نشانہ بنا رہی ہے, ان کو ہلاک کر سکتی ہے, قتل کر سکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت کے ساتھ اور بھی کچھ طاقتیں ہیں جو اس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی ہیں اور جن کے لیے انٹرا افغان ڈائلاگ ناقابل قبول ہیں. دیکھیں یہ ان کی اپنی ہی NDS, ان کی انٹیلیجنس ہے, وہ مل کے ساتھ کام کر رہی. اور مختلف علاقوں میں انٹیلیجنس کی 2-4 لوگوں کی ٹولیاں بھیج دیں, وہ کئی بندے مار دیں. تو اس وجہ سے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ افغانستان میں امن لانے کے لیے افغان عوام کو اٹھنا ہوگا, ان کو ہوش کرنی ہوگی, ان کو دیکھنا ہوگا کہ ان کا دوست کون اور دشمن کون. بھارت یہ آپ یوں دیکھ لیجئے کہ یہ حقیقتاً یہ بھیڑیا جو وہاں پہ انسانی شکل میں بیٹھا ہو ان کے ملک میں امن لانے میں سب سے بڑی رکاوٹ بھارت, اور یہی صورت علاج ہے کہ وہ وہاں پہ امن کا پروسیس خراب کرنے کے لیے کام کرے گا. لیکن یہ ضرورت ہے افغانستان کے عوام کی کہ وہ دیکھیں, وہ سوچیں, وہ سمجھیں کہ اس سارے امن لانے کے پروسیس میں مخلص کون ہے اور کون سا ملک جو مخلص نہیں. بالکل صحیح. جن صاحب بظاہر تو پاکستان بھی یہی کہتا ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ افغانستان کے جو اندرونی معاملات ہیں, افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو خود فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن کیا انٹرا افغان ڈائلاگ میں غیر ملکی مداخلت موجود رہے گی؟ آپ اس کو یوں دیکھیں کہ انڈیا کے علاوہ اور کسی کی مداخلت وہاں پہ نہیں ہے. اور وہ کیوں ہے؟ وہ یہ ہے کہ انڈیا نے ان کے NDS کے انٹیلیجنس کے لوگوں کو ٹرین کیا, انڈیا نے وہاں کی بیوروکریسی کو ٹرین کیا, انڈیا نے وہاں کی پولیس کو ٹرین کیا.
اب جب یہ سارے لوگ جو آج وہاں پہ فوج کے افسر لینے کچھ، اگر وہ بھارت کی خدمت کے لیے وہاں بیٹھے ہیں اور وہ بھارت سے ہی ڈکٹیشن لیتے ہیں، ادھر سے ہی ان کی مینٹلٹی ایسی ہے کہ ان کے ساتھ لنکیج ہے، اور پھر بھارت نے ان کے ساتھ اکتوبر 2011 میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا ایگریمنٹ کیا تھا. اس ایگریمنٹ میں یہ حکومت بندی ہوئی ہے اس معاملے میں کہ وہ مشاورت کرے گی بھارت کے ساتھ ہر معاملے پہ. تو بھارت کو تو ایک سہولت حاصل ہے کہ اس کے لوگ وہاں پہ ہر ادارے میں موجود ہیں اور حکومت بھی مشاورت کی پابند ہے. تو باہر سے دخل تو صرف بھارت کا ہے اور تو کسی کا نہیں. وہ دخل جو ہے بھارت کا وہ اسی شکل میں ہے کہ حکومت جو بھی بات چیت کرے گی طالبان سے، وہ آ کے بھارت کو بتائے گی کہ جناب طالبان یہ کہتے ہیں، یہ مطالبہ ہے. پھر بھارت ان کو پٹی پڑھائے گا کہ آپ ان کو یہ جواب دیں اور یہ نہیں، یہ کریں. تو مداخلت ہو گئی. تو یہ کیسا چلے گا؟ صحیح. جین صاحب، آپ نے مداخلت کی بات کی. اگر ہم ماضی کی بات کریں تو بھارت کے لیے جو افغان طالبان کی حکومت تھی وہ ناقابل قبول تھی، اور ہندوستان شاید کبھی بھی افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کے معاملے میں حمایت کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، یہ وہ اس کی حمایت نہیں کرتا تھا. لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ جو ہندوستان ہے اس کی افغان طالبان کے رویے کے حوالے سے تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان اور افغان طالبان کے درمیان نئے تعلقات کی ابتدا ہونے والی ہے. اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں، اس میں بڑی سیدھی سی بات ہے. انڈیا کی پالیسی افغانستان میں جو اتنے سالوں سے چل رہی تھی، بظاہر وہ کامیاب تھی، لیکن اس کی کامیابی کا راز یہی ہے افغانستان کی بدعملی. اب جب آپ کو نظر آئے کہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں تو اب دونوں پاسبلٹیز موجود ہیں. ہو سکتا ہے مذاکرات کامیاب ہو جائیں، امن آ جائے وہاں پہ تو بھارت کی چھٹی ہو جائے. ہو سکتا ہے مذاکرات ناکام ہو جائیں تو بھارت بیٹھا رہے اور پہلے سے زیادہ وہاں پہ انسٹیبلٹی ہو جس کا وہ فائدہ اٹھائے. تو بھارت نے دونوں چیزوں کو اب اپنانا ہے کہ اگر امن آ جائے، طالبان وہاں پہ چھا جائیں، ان کی حکومت میں طالبان کو بڑا حصہ مل جائے، تو پھر ان کے طالبان کے ساتھ بھی اچھے ریلیشن ہوں. اور اگر امن نہیں آتا، طالبان کے ساتھ معاہدہ طے نہیں پاتا، تو اس صورت میں پھر بھارت جو ہے وہ مخالف گروپ کو اسی طرح سپورٹ کرتا رہے جو ناردرن الائنس ہے.